بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم سیریز کی آخری ویڈیو، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو محرم الحرام کے وہ عظیم واقعات سناؤں گی جو نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ انسانیت کے لیے سبق آموز ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم سیکھیں گے کہ ہمیں محرم کے ان دنوں میں کن دعاؤں اور اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں قرآن مجید میں الشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے کہا گیا ہے: ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب اور محرم۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، نافرمانی اور ظلم انتہائی ناپسندیدہ ہیں اور نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ محرم ان مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ تو آئیے اس مہینے کے وہ اہم واقعات سنتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کے نہایت المناک واقعات میں سے ایک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت 23 ہجری کے آخری ایام ذی الحجہ میں ہوئی اور تدفین 1 محرم الحرام 24 ہجری کو عمل میں آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا ایک مجوسی غلام تھا جس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ ابو لولو فیروز نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اپنے آقا کی طرف سے عائد کیے جانے والے ٹیکس کے بارے میں شکایت کی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے انصاف کے مطابق قرار دیا، جس سے وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے خفیہ طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ شہادت کا دن 26 یا 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، ابو لولو فیروز نے ایک زہر آلود 2 دھاری خنجر سے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیٹ اور ناف کے قریب کئی وار کیے۔ وار لگنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گر پڑے، لیکن اسی حالت میں بھی آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا تاکہ نماز مکمل کی جا سکے۔ حملہ کرنے کے بعد ابو لولو فیروز نے وہاں موجود مزید 13 افراد پر بھی وار کیے، جن میں سے 6 یا 9 افراد شہید ہو گئے۔ آخرکار ایک صحابی نے اپنی چادر اس پر ڈالی اور اسے قابو کر لیا۔ اس موقع پر اس ملعون نے اسی خنجر سے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید زخمی حالت میں ان کے گھر لے جایا گیا۔ آپ کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ کبھی بے ہوش ہو جاتے اور کبھی ہوش میں آتے۔ ہوش میں آنے پر بھی آپ رضی اللہ عنہ کو نماز کی فکر رہتی تھی، اور آپ نے فرمایا، جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری ایام میں 6 صحابہ پر مشتمل ایک شورا تشکیل دی اور انہیں حکم دیا کہ 3 دن کے اندر اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ اس دوران آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ ان پر کس نے حملہ کیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ ایک مجوسی غلام نے حملہ کیا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ حملہ کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم الحرام 24 ہجری کو جہاں میں شہادت نوش فرما گئے۔ آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیا گیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 63 برس تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلام کے لیے ایک عظیم نقصان تھا، لیکن آپ کی خدمات، عدل و انصاف اور اسلام کے لیے قربانیاں ہمیشہ کے لیے روشن مثال بن گئیں۔ اب عاشورہ کی مناسبت سے ایک اور بہت بڑا واقعہ جو تاریخ میں ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات کا واقعہ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک عظیم معجزہ اور حق و باطل کی کشمکش کی ایک لازوال داستان ہے جس کا تعلق یوم عاشورہ سے بھی ہے۔ مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔
اور وہ اپنی بادشاہت کے نشے میں خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اس کے دور میں بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا تھا اور ان پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ اس خوف سے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ یہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچا اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا نے انہیں اٹھا لیا اور فرعون کو راضی کیا کہ وہ انہیں اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون اور اس کی قوم کو توحید کی دعوت دینے اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے نجات دلانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے اور اسے اللہ پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی دعوت دی۔ فرعون نے غرور و تکبر سے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزات طلب کیے تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا جو ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور فرعون کے جادوگروں کے تمام سانپوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے نکالا جو نور سے چمک رہا تھا، لیکن فرعون ان معجزات کے باوجود اپنی سرکشی پر قائم رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف آفات نازل کیں، جیسے کہ قحط سالی، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون۔ ہر آفت کے بعد فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتا کہ وہ اللہ سے دعا کریں تاکہ یہ عذاب ٹل جائے، اور وعدہ کرتا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا، لیکن ہر بار عذاب ٹلنے کے بعد وہ اپنا وعدہ توڑ دیتا۔ جب فرعون کی سرکشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ رات کی تاریکی میں مصر سے ہجرت شروع کی، لیکن فرعون کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اپنے لشکر اور فوجیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے نکلا۔ بنی اسرائیل جب دریائے قلزم جو بحیرہ احمر کہلاتا ہے کے قریب پہنچے تو پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور سامنے سمندر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنا عصا سمندر پر مارا تو سمندر میں 12 راستے بن گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ بنی اسرائیل ان خشک راستوں سے سمندر پار کر گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر انہی راستوں پر سمندر کے درمیان پہنچا تو اللہ کے حکم سے پانی دوبارہ مل گیا اور فرعون اور اس کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی اور فرعون اور اس کی قوم کو ان کی سرکشی کی سزا ملی۔ یہ عظیم الشان واقعہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات 10 محرم الحرام کو پیش آیا، اسی لیے اسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس دن بنی اسرائیل نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے یہود کو اس دن روزہ رکھتے دیکھا۔ پوچھنے پر یہود نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سے یوم عاشورہ کا روزہ اسلامی تاریخ اور شریعت میں ایک خاص اہمیت اختیار کر گیا۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی قدرت اور ظالموں پر اس کے عذاب کی یاد دلاتا ہے۔ یوم عاشورہ کا ایک بہت ہی اہم تاریخی واقعہ، محرم کی 10 تاریخ 61 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ آپ نے ظلم کے آگے سر جھکانے کی بجائے حق اور سچائی کے لیے اپنی جان دے دی۔ یزید کی بیعت سے انکار کے بعد اہل کوفہ کے خطوں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلے۔ راستے میں کئی صحابہ نے روکا، مگر آپ نے فرمایا میں اصلاح امت اور اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں صرف 72 اہل بیت اور ساتھیوں نے ہزاروں کے لشکر کا سامنا کیا۔ بھوک، پیاس، تنہائی اور ظلم کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق پر قائم رہ کر عظیم قربانی دی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا اور ظلم کے آگے نہ جھکنا ہی حقیقی ایمان ہے۔
آئیے اب جانتے ہیں کہ محرم میں کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے اور کیا اعمال کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ۔ عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ محرم میں یہ دعا ضرور مانگیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی تھی جب ان کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ قرآن میں یہ دعا ہے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ محرم میں یہ دعا کیوں مانگیں؟ یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب وہ طوفان کے بعد کشتی سے ایک نئے آغاز میں قدم رکھ رہے تھے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو ایک نیا آغاز ہے۔ اس دعا کو مانگ کر ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ نئے سال اور مہینے میں برکت نازل فرمائے، ہمیں آنے والی مشکلات سے بچائے اور عافیت عطا کرے، اپنی بہترین تدبیر اور رہنمائی کے ساتھ ہمیں بہترین حالات میں داخل کرے۔ یہ دعا نئے سال کی ابتدا پر اللہ سے خیر و برکت طلب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ذکر و استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ قربانی اور صبر کی یاد تازہ کریں، اپنے دلوں کو تقوی میں ڈالیں، دوسروں کو معاف کریں اور اہل بیت کے صبر سے سبق لیں۔ محرم ہمیں قربانی، صبر، عدل، حق اور اللہ پر مکمل بھروسے کا درس دیتا ہے۔ یہ صرف ماتم کا مہینہ نہیں بلکہ عمل، دعا اور اصلاح کا وقت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہے تو لائک، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹ میں لکھیں، ہم صبر، حق اور دعا کے راستے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔